إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت، اپنا دین ہمیں خود عطا کیا ہے، اور بہت کم معاملات ایسے ہیں جن کی تنفیذ کا طریقہ کار بندوں کے معاشرے کے طور طریقے اور رواج پر چھوڑا ہے۔ اکثر چیزیں، اکثر عبادات اور اکثر معاملات شریعت نے ان کو طے کر کے خود بیان کیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید میں بھی احکامات ملتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی احکامات ملتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کو اصول و ضوابط، قواعد، قوانین عام طور پہ قرآن مجید میں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت کم ایسی مثالیں ہیں اور ایسے مسائل ہیں جن کی تفصیلات رب العالمین نے خود ذکر فرما دی ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر تفصیل جو ہے وہ ہمیں طریقہ کار احادیث میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے۔ ان چیزوں میں سے، ان احکامات میں سے جن کو رب العالمین نے خود قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ احکامات کو، ان کے اسباب کو، ان عبادات کے مقاصد کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے جو ابھی ہم عام طور پر ادا کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ہمارے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ۔ عام طور پہ ہم اپنی ترتیب، اپنے معاملات اس طریقے سے طے کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام بھی ہو، اور میں اپنی فرض زکوٰۃ بھی ادا کر دوں، اور مستحق تک اس کی ضرورت کی چیزیں پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو اور مسئلوں کو حل کر دے۔ ترتیبات عام طور پہ آپ بنا لیتے ہیں، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس عبادت کے آغاز سے پہلے اس عبادت کی باریکیوں کو، ان کی تفاصیل کو سمجھنا ضروری ہے۔ حج پہ جاتے ہیں تو حج کی تربیت لیتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے، رمضان اور روزوں کا معاملہ آئے، تو ان کی تفاصیل بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے زکوٰۃ
خذ من اموالہم صدقۃ، مال کا تھوڑا سا حصہ رکھا ہے، کچھ حصہ لیجیے آپ ان کے مال میں سے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے، احادیث میں وارد ہے 20 مثقال من ذهب، 20 دینار سونا، جو ہمارے حساب میں تقریباً 85 گرام بنتا ہے، 7.5 تولے، اور 200 درہم من فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 200 درہم چاندی۔ سونا اور چاندی یہ زکوٰۃ ایک قسم ہے۔ مال تجارت، سیدنا عمر سے اس چیز کے حوالے سے تفاصیل سے احکامات مروی ہیں، جس چیز سے انسان کسب کرتا ہے، جس چیز کی تجارت کرتا ہے، اس چیز پر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ ہمارا شہری ماحول ہے تو جانور پالنا ہمارے ہاں ہے نہیں، جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، گائے پر، بکرے پر، ان کی پوری مقداریں ہیں۔ 5 اونٹ پر 40 بکریوں پر آغاز ہوتا ہے، ان کی بھی تفاصیل ہیں، شرائط ہیں، ایسے نہیں ہے کہ علی الاطلاق ان پر زکوٰۃ ہے۔ زمین سے نکلنے والی پیداوار، زراعت جس کو کہا جاتا ہے، اناج، غلہ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن وہ پیداوار نکلے گی، پھر اس کی تفاصیل ہے کہ کتنا 5 وسق سے کم ہے تو اس پر زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، عشر دینا ہے، نصف العشر دینا ہے۔ ساری شرائط اور ضوابط ہیں جو انسان کے علم میں ہونا چاہیے۔ یہ اموال ہیں 4 قسم کے، جن پر ایک انسان کے پاس اگر یہ چیزیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جو ہمارا ماحول ہے، ہمارے پاس مال تجارت ہے، ہمارے پاس سونا چاندی ہے، اور اسی سونے اور چاندی کے ضمن میں ہمارے پاس جو آج کل کرنسی ہے، کیش ہے، جس کو ہم محفوظ کر کے سیو کر کے رکھتے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن ان کے نصاب اور 1 سال کے شرط پورا ہونے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ 1 سال پورا ہو گیا، آپ کے پاس یہ چیز محفوظ رہی، نصاب سے کراس کر گئی تھی، 1 سال پورا ہو گیا چاند والا قمری سال، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں، خواتین کے پاس زیورات ہیں، آپ کے پاس پیسہ سیو کیا ہوا ہے، تو اپنے پیسے کو چیک کیجئے۔ پیسے کا نصاب عام طور پہ آج کل اہل علم اکثر اس کو چاندی کے حساب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ چاندی 52.5 تولے چاندی، جو 200 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تھے، اس دور کا جو درہم تھا اس کے حساب سے آج کے ہمارے حساب میں جو ہمارا وزن آج چلتا ہے، تقریباً وہ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ اس کا نصاب بنتا ہے۔ اتنی مقدار میں چاندی یا اتنی مقدار کے برابر قیمت کے پیسے آپ کے پاس اگر موجود ہیں، چاندی کا میرا خیال ہے 2200-2500 روپے آج کل شاید تولہ ہوگا، معلوم کر لیجیے آپ، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں 1,00,000 سوا لاکھ روپے جو بھی حساب بنتا ہے اس کو آپ منضبط کیجئے۔ ایسے میں تو ایک اندازے سے بیان کر رہا ہوں، لمسم بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کو پورا چیک کیجئے کہ کتنا حساب ہے۔ جس دن میرا سال پورا ہو رہا ہے، میرا سال 28 شعبان کو پورا ہوگا، تو اس 28 شعبان کو چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس ریٹ کے حساب سے میں نے نصاب کراس میں پچھلے سال کر چکا تھا، اس سال 28 شعبان کو سال پورا ہوا، اب میں نے 2.5% جو ہے اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% صرف اور صرف یہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ سوال آگے انشاءاللہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں مزید وضاحت آئے گی۔ تو یہ اس انداز میں، اس ترتیب میں آپ نے اپنے سارے مال کو چیک کرنا ہے جو سیونگ ہے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس سونا چاندی ہے، خواتین کے پاس زیورات ہیں، سونے کی نصاب موجود ہے 7.5 تولے کی شکل میں، 7.5 تولے سے اوپر سونا موجود ہو، اس کا بھی اسی طرح سال گزرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیا ریٹ چل رہا ہے تولے کا، اس حساب سے آپ 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیجئے۔ یہ ادا کرنا لازمی ہے۔ سونے کی جو زیورات کی زکوٰۃ ہے، اس میں آج کل بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، تفردات ہوتے ہیں، اہل علم کے اختلاف ہے کہ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، زیورات پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یا سونے کے زیورات کا نصاب ہے، نصاب کے بعد زکوٰۃ ہے،
بغیر نصاب کے ہی زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ ہی نہیں. یہ تین باتیں عام طور پہ ذکر کی جاتی ہیں. اہل علم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اہل علم کے تفردات ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو دلائل ابھی پیش کر کے آپ کو مزید کوئی پریشانی کا شکار کروں. بہتر اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان کے پاس زیورات ہیں اللہ کی رضا کی خاطر ان زیورات کی زکوٰۃ دے دیا کرے. اس میں کئی ایک روایات موجود ہیں جن کو جمع کیا جائے تو وہ حکم یہی ثابت کرتی ہیں کہ سونے کی یہ قسم ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. ہمارے گھروں کے اندر جو زیورات ہوتے ہیں عام طور پہ وہ پہننے کے استعمال کے لیے نہیں ہوتے، وہ سیونگ کے لیے ہوتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا فرق سمجھیے گا. ہمارے گھروں میں خواتین جو پہنتی ہیں مستقل، وہ دو چار چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چوڑی، کوئی انگوٹھی، کوئی لاکٹ، کوئی کانوں کے ٹاپس، یہ جو مستقل پہننے میں ہوتے ہیں. باقی جو زیورات بنے رکھے ہوتے ہیں وہ سارے سب کو پتہ ہے، اس کو ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے مستقبل کے لیے. کل کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اونچ نیچ آ سکتی ہے، کوئی آگے بچوں کی شادی ہے، آگے کے معاملات ہیں، تو وہ زیورات اب زیورات کی شکل میں نہیں رہے، وہ زیورات اب ہمارے سونے کی سیونگ کی شکل کے اندر بن گئے ہیں. تو اس فرق کو بھی ذرا سا سمجھیے. اس اختلاف کے اندر جب ہم کھو جاتے ہیں تو اپنی نیت کو اور اپنے تعامل کو بھی ہم چیک کریں کہ اس چیز کو ہم نے کیوں محفوظ کیا ہے، اس چیز کو ہم نے کیوں رکھا ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سونا جو سیونگ کے طور پہ، سونے کے طور پہ اس کو محفوظ کیا جائے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ 7.5 تولے سے اوپر اور اس پر سال گزر جائے. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اسی طریقے سے آپ کا کاروبار ہے، کاروبار کے اندر جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو چیز آپ خریدتے اور بیچتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. آپ کی فیکٹری ہے 2 ارب روپے کی جگہ ہے، اس میں 70 کروڑ کی مشینری لگی ہوئی ہے. نہ اس 2 ارب پر زکوٰۃ ہے، نہ اس 70 کروڑ کی مشینری پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے تجارت پر، چیزوں پر نہیں ہے، تجارت پر ہے. جس چیز کی پروڈکشن ہو رہی ہوگی، جن پیسوں سے، جس انویسٹمنٹ سے آپ نے خام مال خریدا ہے، اس سے پروڈکٹ بن رہی ہے، اب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں جا رہی ہے. جو سرکل چل رہا ہے، اس سرکل کو آپ نے لانا ہے اپنے زکوٰۃ کے اندر. اور اس کا حساب جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں بآسانی ان کو معلوم ہوتا ہے کتنی ہماری انویسٹمنٹ ہے، کتنا ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے، کتنا مال بک چکا ہے. جو آ گیا آپ نے خرچ کر لیا پروفٹ، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. جو محفوظ ہو گیا سال بعد کلوزنگ کریں، اور کلوزنگ کرنے کے بعد چیک کریں کہ بزنس کے اوپر میرے جو انویسٹمنٹ تھی، مال پڑا ہوا ہے، اس پر کیا زکوٰۃ بنتی ہے. اس میں کوئی قرض ہے آپ پر جو آپ نے ادا کرنا ہے، مارکیٹ میں دینا ہے، یا ویسے ہی آپ پر قرض ہے اور آپ نے ادائیگی کرنی ہے، اس کو مائنس کر دیں. کوئی مارکیٹ سے قرض لینا ہے اور وہ پیسے آپ کے پاس آنے ہیں، اس کو شامل کر لیں اپنے نصاب میں، اپنے مال میں. یہ اس کا سادہ سا سولوشن ہے. یہ میں سادی بات کر رہا ہوں. باقی آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ کے جو اپنے مسائل ہیں، ان چیزوں کو بہت تفصیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، کسی بھی صاحب علم کے ساتھ، کسی بھی مفتی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا مسئلہ پورا تفصیل سے بتا کر اپنے مسئلے کو چیک کیجئے کہ مجھ پر کیا زکوٰۃ کس طریقے سے بنتی ہے. کہیں میں کم تو نہیں ادا کر رہا، کہیں کسی چیز کو چھوڑ تو نہیں رہا. اور جب مسئلے کو واضح کرنے کے لیے آئیں تو یہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی اپنا مسئلہ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں تو پورا تفصیل سے بتائیں. لوگ مثال ہمیں دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جی 10 روپے کے ہم نے لگائے، 100 روپے کاروبار پہ لگائے، 50 روپے ڈوب گئے، 10 روپے قرضہ لینا ہے، 5 روپے واپس آنے، 5 روپے میں نے دینے. یہ باتیں کرنے سے جو ہے نا وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے. بعض اوقات ہم ان مثالوں کے ذریعے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے اور صحیح طریقے سے جواب نہیں مل پاتا. آپ اپنے مسئلے کو ایسے ہی کلیئر کریں جس طریقے سے آپ کسی طبیب اور معالج کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے. تو انسان بعض اوقات اپنی بیماری کو، بیماری کی اصل کیفیت سے بھی بڑھ کر بیان کر رہا ہوتا ہے تاکہ میرا علاج ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور میری تکلیف ختم ہو جائے. آپ اپنے طبیب سے، اپنے معالج سے کچھ نہیں چھپاتے، اس کو پوری تفصیل سے آپ ہر مسئلہ، اپنی ہر درد، دکھ، تکلیف بیان کرتے ہیں اور اس کو پورا چیک اپ کرواتے ہیں. وہ آپ کا جب تک چیک اپ نہیں کرے گا، وہ آپ اپنی بیماری سب سے صحیح معنی میں بیان نہیں کریں گے تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ اپنی بیماری چھپا گئے تو تکلیف آپ کو ہوگی. اسی طریقے سے شرعی مسئلے میں اگر آپ نے بیان کرنے میں کوئی چیز آگے پیچھے کر دی تو وبال آپ پر ہوگا. اس لیے اپنے مسئلے کو صحیح انداز میں بیان کیجئے، کاروباری مسئلے کو. اس کے علاوہ اگر کسی پر ویسے عام حالات میں قرض ہے، کسی کے اوپر اس کے پاس پیسے بھی ہیں، سیونگز بھی ہیں، تو قرض تو چاہیے اس کو فوراً ادا کر دے اگر وقت آ چکا ہے. ٹالنا، لیٹ کرنا، بات کو گھمانا، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں کئی
پہلے ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. یہ انسان کی عزت کو بھی حلال کر دیتا ہے، یہ انسان کے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کر دیتا ہے. قرض اگر دینا ہے تو اس قرض کو دے کر اپنے آپ کو حلال کیجئے، نہیں تو مرنے کے بعد معاملہ لٹک جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے آغاز اسلام میں جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے ایسے آدمی کا جس کے اوپر قرضہ ہو. مغفرت کی جنازہ ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں ہوگا. آپ فرماتے تم لوگ پڑھو، میں نہیں پڑھا، کیونکہ ایک قرض ایسا ہے کہ اس کی بخشش روک دی گئی ہے. میں اللہ سے کیسے استغفار کروں اللہ میری دعا کو رد کرے؟ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. کوئی اگر اپنے بعض موقع پر بعض لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا، دیکھا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، بیچارے کا جنازہ نہیں ہو پا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرے. اس نے کہا اللہ کے نبی جو اس پر قرضہ ہے وہ میں لیتا ہوں اپنے ذمے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. پھر اس سے بعد میں پوچھا کچھ دنوں کے بعد قرضہ ادا کیا؟ اس نے کہا نہیں ابھی تک نہیں کیا. فرمایا معاملہ اس کا ابھی تک لٹکا ہوا ہے. النفس معلقۃ بدینہ، انسان کا معاملہ لٹک جاتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا. معاملہ لٹکا ہوا ہے اس کا، جلدی کرو ادا کر دو. اور پھر جب اللہ نے فراوانی دے دی، بیت المال مضبوط ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ آتا، قرضے کا آپ پوچھتے، پتہ چلتا قرضہ ہے، فرمایا وہ اب ہمارے بیت المال کے ذمے میں ادا کروں گا، اور آپ جنازہ پڑھاتے. اس لیے بڑا خطرناک، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو ہلکا نہ لیں. قرضہ اگر ہے تو اپنے آپ کو فوراً قرضے سے نجات دلانے کی پوری کوشش کریں. بعض احباب اپنی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے خرچے میں اپنے معاملات کے اندر کمی نہیں ہوتی، گھومنا پھرنا ٹھاٹ باٹ موج مستی ساری اپنے اسی سٹائل کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ رہی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کا قرضہ دینا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ہے اور موج مستی ان حضرت کی ہے. مزہ تو آ گیا آپ کو وقتی، لیکن معاملہ مرنے کے بعد بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، مغفرت نہیں ہو پاتی، معاملہ لٹک جاتا ہے، بارگاہ الہی میں پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے یہ جو آسانیاں اور آسائشیں ہیں، آپ کی جو زندگی کی سہولتیں ہیں، قرضہ اگر ہے تو ان کو ختم کر دیجئے اور قرضے کو ادا کرنے کی پہلے کوشش کیجیے. یہ بہت لازمی ہے. اس لیے قرضہ اگر دینا ہے تو ایسا آدمی زکوٰۃ دینے سے پہلے قرضہ ادا کرے گا. اس مال کی جس کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ زکوٰۃ بعد میں دے، پہلے قرضہ ادا کرے، کیونکہ قرض کے بغیر نجات نہیں ہے. پھر اگر مال بچ گیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے قرضہ لینا ہے. اب آج کل جو صورتحال مارکیٹ کی بن گئی ہے، لوگوں کی بن گئی ہے، اور واقعتاً پریشان کن حالات ہیں. اچھے اچھے کھاتے پیتے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، ان کے معاملات بگڑ گئے ہیں، معاملات خراب ہو گئے ہیں. ایسی اگر آپ کو صورتحال کہیں نظر آتی ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور وہ اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو مال جس کا ہے زکوٰۃ اس نے دینی ہے. میرے پیسے تھے، میں نے کسی کو قرضہ دیا، زکوٰۃ میں نے دینی ہے. میں نے اپنی خوشی سے دیا قرضہ، مال تو میرا ہے، واپس آئے گا. میں نے اس کو دیا تھا 6 مہینے 8 مہینے سال کے لیے، سال کیا وہ 4 سال ہو گئے، پیسے واپس نہیں آئے. حالات ایسے ہیں، وہ مجھے معلوم ہے نہیں دے سکتا، حالات ہی نہیں ہیں، تو اب میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا کیونکہ پیسہ میرا ڈوب گیا، وہ دے ہی نہیں سکتا. کبھی زندگی میں اس نے واپس کر دیا، کبھی حالات بن گئے اس نے دے دیا. تو پھر اہل علم کے مختلف اجتہادات ہیں کہ اس کو کیسے وہ کیا حل نکالے. تو بہتر قول مناسب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈوبا ہوا پیسہ جب انسان کو واپس مل جائے تو اس پیسے کی 1 سال کی زکوٰۃ دے کے اپنے استعمال میں لے لے، کیونکہ وہ ڈوب گیا. اور جس پیسے کے ملنے کی امید ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا، اس پیسے کی زکوٰۃ انسان نے ادا کرنی ہے. یہ تو مطلق ایک بات تھی کہ آپ اپنے احوال کو، اپنے معاملات کو چیک کریں. ابھی میں نے نہ جانوروں پر گیا، نہ میں زراعت پر گیا، نہ میں نے آپ کو سیدھا سونا چاندی، آپ کا مال، کاروبار، قرضہ، ان چیزوں کی میں نے تفصیل بیان کی. اب 2 مسئلے بڑے اہم ہیں جو اس کے بعد ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، میں نے ذکر کیا نا شروع میں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خود بیان کیا. سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے، لازمی ہے، حتمی چیز ہے کہ صدقات، یہ آپ کے فرضی جو زکوٰۃ ہے، ان 8 قسم کے لوگوں کو پہنچائی جائے گی، ان کو دی جائے گی. کسی ایک کو دے دیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیں، 2-4 کو دے دیں،
وہ جیسے صورتحال ہو، جیسے احوال ہوں، لیکن ان 8 میں سے کسی ایک کے اوپر یہ زکوٰۃ صرف ہوگی. کہیں اپنی مرضی سے آپ اور میں خرچ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھیے. نمبر 1. نمبر 2، انما الصدقات للفقراء. ان 8 قسم کے لوگوں کو مالک بنانا ہے زکوٰۃ کا. یہ لام تملیک ہے، للفقراء، میں نے اس کے ہاتھ میں دینا ہے، اس کو مالک بنانا ہے. مالک کون ہوتا ہے؟ میرے پاس میری چیز ہے، میرے جیب میں میرے پیسے، میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی، میں جو چاہے کروں. میں آپ کو دینے کا پابند نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ کوئی تعامل کرنے کا پابند نہیں ہوں، میرے پیسے ہیں. اسی طرح جب آپ کسی کو دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ اس کا مالک ہوتا ہے. جو بھی مستحق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو آپ نے اس کا مالک، اس تک وہ پہنچے گی. جو لوگ کسی کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے اور اس پیسے کو قرض میں کاٹ لیتے ہیں، میں نے کسی کو قرضے دیے تھے 2 لاکھ روپے، وہ آج ادا نہیں کر سکتا، میں نے اس کو کہا میں نے تیرے پیسے زکوٰۃ میں کاٹ لیے. کئی اہل علم نے اس چیز کو تو بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی. آپ نے للفقراء، اس غریب تک تو قرض پہنچا. اس فرق کو تھوڑا سمجھیے گا. ہمارے یہاں یہ چیز عام روٹین میں موجود ہے، کاٹ لیے، یہ درست نہیں ہے. آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ اسے دیجیے، جو زکوٰۃ اس کی بنتی ہے اسے دیں، مستحق ہے. پھر اگر وہ آپ کو دے دیتا ہے اپنی خوشی سے، تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں. وہ اگر اپنی خوشی سے خود دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے اس کو دیا اس طرح پابند کر کے کہ وہ آپ کو دے، تو بھی اہل علم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ تو آپ نے اپنی زکوٰۃ اپنے آپ کو ہی، فائدہ اس کا آپ کو اپنے آپ کو ہی پہنچ گیا نا. زکوٰۃ میں اہل علم نے اسی لیے بڑی سخت شرائط ذکر کی ہیں کہ زکوٰۃ سے آپ کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. جب کبھی ہم اپنے خادموں کو، اپنے ماتحت ملازموں کو ان کی ضرورت پر ان کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض علم کہتے ہیں، بعض اہل علم، جو کہ درست نہیں ہے، کہ ان کو دینی نہیں چاہیے. آپ کے اپنے ملازمین کو آپ نہ دیں. کوئی اور دیتا ہے ٹھیک ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں خدشہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب یہ زکوٰۃ والا معاملہ کریں گے نا، اس کے بدلے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے گا. اس کی خدمت میں اضافہ ہوگا، اس کے کام کاج کے طور طریقے میں بہتری آئے گی. وہ بہتری کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس کے مہینے کی تنخواہ کے بدلے میں نہیں آ رہی. وہ بہتری آ رہی ہے، یا وہ جو خدمت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے بدلے میں ہو رہا ہے جو آپ نے دی ہے. تو زکوٰۃ کا فائدہ گویا کہ آپ کو حاصل ہو گیا. اگرچہ بعض کا کہنا ہے لیکن جو مستحق ہے اس کو تو دینا ہے. آپ کا اگر ماتحت کام کرنے والا کوئی ہے اور وہ مستحق ہے، دیجیے اس کو زکوٰۃ، لیکن اس سخت اور کڑی شرط کے ساتھ، خود احتیاط کے ساتھ، کہ اس دی ہوئی زکوٰۃ کا میں ذاتی طور پر فائدہ نہیں حاصل کروں گا. مجھے کوئی ایکسٹرا سروس نہیں چاہیے، مجھے اس کی کوئی اضافی خدمت کی ضرورت نہیں. ہاں، اضافی خدمت اگر وہ کوئی کرتا ہے، کوئی ضرورت ہے کام کی، اس کی اضافی محنت میں اسے، مزدوری سے میں دوں گا. اس زکوٰۃ کے بدلے میں اس سے کوئی چیز نہیں لوں گا. وہ اگر کل کو کام چھوڑ کر بھی چلا گیا تو اس زکوٰۃ کا احسان میں اس پر نہیں جتاؤں گا. کل کو اگر وہ کام چھوڑنے کے بعد بھی اگر مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، کوئی اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، تو بھی میں اس کا خیال کروں گا، مستحق ہونے کی بنیاد پر، ضرورت مند ہونے کی بنیاد پر. میں جو اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرا خادم ہے، میرے پاس ملازم ہے، میرے پاس نوکری کرتا ہے. میں زکوٰۃ اس کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ مستحق ہے، زکوٰۃ ہے. یہ میرے پاس خدمت کرنے والا ہو تو بھی مستحق ہے، میرے پاس خدمت کرنے والا نہ ہو تو بھی مستحق ہے. ان چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں. یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے. اس کو جب دینا ہے تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ذاتی کوئی مقاصد حاصل نہیں کرنے. تو انما الصدقات للفقراء، ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانی ہے. جس چیز کی زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ اسی چیز سے دینی ہے. زکوٰۃ اگر آپ کی جانوروں کی زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں، کسی کے پاس اونٹ ہیں، ان پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کی زکوٰۃ بکریوں میں سے بتائی ہے، اونٹوں کی زکوٰۃ بکری میں سے بتائی ہے. وہ اسی جانور کی زکوٰۃ جانور کی شکل میں ادا کی جائے گی. زمین سے زراعت کی پیداوار جو نکلتی ہے، اناج جو نکلتا ہے، اس کی جو زکوٰۃ دے گا انسان، اسی اناج سے دے گا، وہی اناج دے گا، وہ گندم دے گا، وہ چاول دے گا، جو بھی اس زکوٰۃ کی قسم بنتی ہے، جو بھی زمین سے پیداوار نکل رہی ہے، اس کی زکوٰۃ ہے. آپ کے اوپر اگر پیسوں کی زکوٰۃ ہے تو آپ نے پیسے دینے ہیں. کاروبار میں مال لگایا، پیسے، انویسٹمنٹ ہے، پیسے پر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس سیونگ ہے، پیسے پر زکوٰۃ ہے. تو آپ نے گویا کہ مستحق کو پھر پیسے دینے ہیں. آپ نے مستحق کو کوئی اور چیز نہیں دینی اپنی مرضی سے. مسئلہ میں پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی ذکر کیا، پھر دوبارہ ذکر کر دوں. ہمارا مزاج عجیب ہے، ہم اپنی مرضی سے مقاصد کو طے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے مصلحت کو طے کرتے ہیں، فائدہ کس میں.
رمضان آتا ہے تو اپنی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں راشن کی صورت میں، راشن بانٹو، بٹتا ہے. اور کیوں جی؟ مستحق کی ضرورت ہے، راشن اس کو کھانا پینا ہے. ہم نے پیسے دے دیے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی کا بل بھر دے، ہو سکتا ہے اپنے موبائل میں بیلنس ڈلوا لے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور بھائی کچھ بھی کرے، ان پیسوں کا کچھ بھی کرے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے ذمہ دار سے رزق کہا تھا کہ میں نے مستحق تک پہنچانا ہے. اس کے بعد مستحق کیا کرتا ہے اللہ نے مجھ سے نہیں پوچھنا. لیکن میں زبردستی اس کو راشن جو دے رہا ہوں، میں نے اس کی ضرورت کو متعین کر کے زبردستی اس کو راشن دے دیا. پھر جب رمضان کا آخر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا صدقۃ الفطر، فطرہ ہم ادا کرتے ہیں. اس فطرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج بیان فرمایا، اناج کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، ان کی مقدار بیان فرمائی ہے. 1 صاع اناج سے دینا ہے. وہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مستحق کو اناج کی نہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو ہم پیسے دیں گے. زکوٰۃ جو پیسوں میں دینی تھی وہاں ہم نے طے کیا نہیں، پیسے نہیں دینے، اناج دینا ہے. اور جہاں شریعت نے اناج کہا تھا وہاں ہم نے کہا اناج نہیں دینا، پیسے دینے. اس لیے شریعت کے جو مقاصد ہیں، شریعت کی جو نظر ہے، احکامات الہی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. پاکستان کے لیے 2024 کے لیے الگ سے حکم نہیں ہے. آپ کے، میرے علاقے کے، معاشرے کے، شہر کے ضرورت مندوں کی ضرورت اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا. اس لیے وہ اناج، وہ راشن خود بھی خرید سکتا ہے. ہاں اگر کوئی مستحق اپنی ضرورت خود بیان کر دے، ضرورت مند ہے، آپ کے پاس آیا کہ مجھے علاج کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، وہ خود اپنی ضرورت بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے آپ سے پیسے جو ہیں اس پیسے کے بدلے کہا یار مجھے خود ہی آپ دوا خرید دو. تو یہ ایک طرح کی توکیل ہو گئی. اس کے مطالبے پر آپ اس کو اس زکوٰۃ کے پیسوں سے دوا خرید کر دے سکتے ہیں، اس کے اسپتال کا بل بھر سکتے ہیں، اس کا بجلی کا بل بھر سکتے ہیں. اس نے آپ سے خود مطالبہ کیا کہ میری یہ ضرورت ہے، میری اس ضرورت کو پورا کر دو. میرے گھر میں شادی ہے، اس شادی کی یہ ضرورت ہے، آپ مجھے ضرورت پوری کر کے دے دو. اگر اس کا مطالبہ ہو مستحق کا تو اس نے ضرورت اپنی خود بیان کر دی ہے، تو ایک طرح کی یہ توکیل ہو گئی، اس صورت میں درست ہو جائے گا. لیکن علی الاطلاق میں اپنی مرضی سے مستحق کی ضرورت کو متعین کر کے نہیں کر سکتا. احکامات بہت تفصیلی ہیں، یہ تو بڑا تفصیلی ایک مضمون ہے. میں نے شروع تو کر دیا، وقت اپنے اختتام پر ہے، موسم بھی بارش کا ہے، بات میں زیادہ طویل نہیں کر سکتا. اتنا ہی میں کہوں گا، ان احکامات کو جانیے. یہ للفقراء، فقیر کے لیے، مستحق کے لیے ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. والمساکین، مسکین کے لیے ہے، جس کے پاس ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اور اس وقت آپ کے معاشرے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پڑوس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کما تو رہے ہیں لیکن اب ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. بجلی کا بل 1-2 کمروں کے گھر کے اندر کتنا آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں، 10,000 سے کم کا بل نہیں ہے. ایک آدمی جو کمانے والا ہے 20-25 ہزار روپے، 30 ہزار روپے اس کی مہینے کی تنخواہ ہے، اس کے گھر میں 3-4 بچے ہیں، وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ کما تو ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس اب استطاعت نہیں ہے اس کو پورا کرنے کی. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے. میں آج جو بات کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا، رمضان عام طور پہ ہم ادا کرتے ہیں رمضان میں پہلے اس لیے میں نے گفتگو کی صرف اس ایک جملے کو اور اس ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے. عبادت کے لیے نکلیے، عبادت کی قدر کیجیے، اللہ کے لیے زکوٰۃ کو ادا کیجیے، ڈھونڈیے جا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا مال کی اتنی فراوانی ہوگی، اور کئی اہل نے ذکر کیا وہ وقت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کے بعد کا، بالکل جب سارے مسلمان ہوں گے نا، اس وقت کا دور ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنا مال لے کر نکلیں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کیونکہ ان سے لے لے اور لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو پتا ہوگا قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. کب قیامت آئی؟ کل قیامت آئی، پرسوں قیامت آئی، یقینی ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے لمبا، ہم تو اپنے حساب سے سوچ کے بیٹھے ہوئے نا، ابھی تو نہ میں نے مرنا ہے، نہ قیامت آنی ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے، کیونکہ ہٹا کٹا فٹ فاٹ صحت مند تندرست ہوں تو جتنا اپنے لیے ہو سکے جمع کروں. جب انسان کو آگے قیامت نظر آ رہی ہے، کہاں وہ جمع کرے گا؟ تو اس ٹائم پہ جمع والا معاملہ ہی نہیں ہوگا، لوگوں کا خرچ کرنے والا معاملہ ہوگا. اور جب لوگ خرچ کریں گے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مسئلہ اس حدیث میں جو بیان ہوا کہ لوگ لے کر نکلیں گے، آپ نے میں نے ڈھونڈنا ہے جا کر اپنے گھر پہ، اپنے پاس بلا کر. یہ ادب نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا. لائن لگوا کر، مستحق کو بار بار بلوا کر، مستحق کا احترام کیجیے. آپ اس کو اللہ کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ دیجیے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. کسی قسم کی تکلیف دینا مستحق کو، ضرورت مند کو، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو شریعت نے پسند ہی نہیں کیا. اس سے بہتر تھا نہ دیتے، اس سے بہتر تھا نہ دیتے. تو اس لیے ڈھونڈیے، نکلیے، تلاش کیجیے. مستحق بہت ہیں اب آپ کے آس پاس،
رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں، جان پہچان والوں میں جو کہہ نہیں پا رہے، پہنچیے ان تک، ان کی ضرورت کو آپ کو پتہ ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، البتہ یہ اگر پتہ ہو کہ وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لیتا پھر نہ دیں. بس یہ پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. دے دیجئے زکوٰۃ. گفتگو لمبی ہے، بس آخر میں اب آخری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے ان شرائط کے ساتھ، ان اموال پر جن کا تذکرہ ہوا. شرائط، نصاب یہ پوری ہونی چاہیے. زکوٰۃ فرض ہے. جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس سے زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی. خود من اموالہم صدقۃ، اللہ کے نبی لیجیے ان سے، ان کے مالوں سے زکوٰۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے قاصدین کو بھیجتے تھے، معاذ بن جبل کو آپ نے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے یمن کی طرف تم جا رہے ہو، ان کو احکامات دیے. اس میں آخری حکم یہی تھا کہ ان کو بتانا اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی، اسی علاقے کے لوگوں کو دی جائے گی. جمع کر کے ایسا نہیں مدینہ پہنچ جائے اور یمن کا مال ہے مدینہ میں خرچ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. جس علاقے کا مال ہے وہیں پر خرچ ہو. ہاں اس علاقے کی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکتا ہے. فرض ہے زکوٰۃ. جو نہیں ادا کرتا زبردستی لی جائے گی. سیدنا عمر نے جب سیدنا ابوبکر سے کہا کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، سیدنا عمر نے کہا، ابوبکر نے فرمایا میں ان سے لڑوں گا. انہوں نے فرمایا آپ کیسے لڑیں گے، یہ تو کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. میں قتال اور جہاد تو اس وقت ہے کہ جب لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے. سیدنا ابوبکر نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد الفاظ دیکھیے، آسموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام. ان کا مال اور جان کی حفاظت پھر حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں کہیں اگر حق کے اسلام آ جائے گا تو جان بھی لی جائے گی اور مال بھی لیا جائے گا. اور حق کے اسلام یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرتا ہے، نماز کو فرض مانتا ہے، زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک رسی جو اونٹ کو باندھ دی جاتی ہے وہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے اور آج نہیں دے رہے، اس ایک رسی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا، اس پر میں قتال کروں گا. خیر وہ ان دونوں کا مباحثہ ہوا، بڑی شخصیات تھیں. خود سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں تصویب فرمائی، ان کے سینے کو کشادہ کیا، ان کو رائے درست عطا فرمائی سیدنا ابوبکر کو، اور ان کی رائے بالکل درست تھی. قتال ہوگا، امام، قائد، لیڈر، آپ کا حاکم آپ سے زبردستی زکوٰۃ لے گا. نہیں دیا آپ نے، چھپ کے نکل گئے. وہ تو مال ظاہر کی لیتا ہے نا، حاکم جو ہے وہ تو زراعت کی اور جانوروں کی زکوٰۃ لیتا ہے. جو میرے گھر میں سونا چھپا ہوا ہے، مال چھپا ہوا ہے، وہ تو اس کو پتہ نہیں، میں نے نہیں دی، چھپ چھپا کر. تو کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب نہیں ہے. قیامت کے دن صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آخر میں تو یہ الفاظ ہیں کہ حتی یقضی بین العباد. یہ جو عذاب میں ابھی بیان کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تک ہوگا جب تک بندوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے. اور یہ اس دن ہوگا، حدیث کے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر قیامت کا جو دن ہے، اس پورے ایک دن میں اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور 3 سلوک ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلیؤدی منہ زکاۃ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یا تو اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ازدہے میں تبدیل کرے گا، شجاعن اقرع، اور وہ ازدہا بھی ایسا ہوگا جس کے اندر اتنا زہر ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر کھال ہے ہی نہیں، سر کے اوپر بال ہی نہیں ہے، زہریلا سانپ ازدہا. اور اس کے جو ڈسنے کے لیے جو زبان ہوگی وہ ایک نہیں 2 ہوں گی. اور پھر یہ اس آدمی کے پیچھے بھاگے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور بھاگتے بھاگتے اس کو لپیٹے گا اور ڈسے گا، تو ڈستے ہوئے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو مال سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو عذاب علیم کی ذرا خوشخبری دیجیے. جس دن ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اس مال کے ساتھ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صفحت لہ صفائح. اور دوسری حدیث میں سیدنا ابو ذر کے الفاظ ہیں بشر الکانزین برضف. یہ جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے، ان کو ذرا خوشخبری تو دو. کل قیامت کے دن ان کے مال کو پگھلا کر، اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر، اسی کے ذریعے سے ان کی پیٹھ، ان کے پہلو، ان کی گردنوں میں، اور وہ جو پتھر گرم ہے، برضفن، گرم پتھر جس کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اس کو اس کی ہنسلی کی ہڈی سے، یہاں سے مختلف الفاظ ہیں،
سینے کی جانب سے داخل کر کے پیچھے کندھے سے نکالا جائے گا، اور بعض روایت میں اسی روایت میں پھر پیچھے سے داخل کر کے پیٹھ سے اس کے سینے سے باہر نکالا جائے گا، سینہ چیر کے، اور یہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس کا یہ مال اس شکل کے اندر اس کے اندر داخل ہوگا، گرم پتھر کے اندر، وہ مال پگھلا کر اس کو اس کے ساتھ جو ہے اس کے جسم کے اندر پورا اس کو بار بار ڈالا جاتا رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، دوبارہ اس کو گرم کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا رہے گا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس پوری مدت کے اندر اس کے ساتھ یہ ہوگا، دنیا اپنا حساب دے رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ صرف یہ ہوگا، جہنم نہیں آئی ابھی، یہ صرف قیامت کے دن کا اس آدمی کے لیے عذاب ہے جس نے زکوٰۃ مال کی اپنی ادا نہیں کی۔ مال تو تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آپ کی زکوٰۃ آپ کے مال کو بڑھاتی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھانا ہے، برکت پیدا کرتی ہے، آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، آپ کو بخیلی سے بچاتی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، مستحق کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا دکھ درد پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے دل سے حسد، کینہ اور بغض ختم کر دیتا ہے آپ کے لیے، ان کی نظروں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر زکوٰۃ حرام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حاکم حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لینا آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، یہ صدقہ اللہ لے رہا ہے، یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، حکم الہی ہے۔ تو کوئی زکوٰۃ اگر کوئی ادارہ دین کے لیے کوئی جمع کرتا ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی جگہ ہے، ان کے لیے اگر ہم کوئی خیر خواہی نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کوئی دعا نہیں کر سکتے، کوئی عزت نہیں دے سکتے، تو یہ تانے دینا کہ زکوٰۃ خیرات پہ پلنے والے مولوی لوگ ہیں، ان کا تو معاملہ چندہ کھانا ہے، یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے اعلانات کیے ہیں، جہاد کے لیے چندہ، غزوہ تبوک کے لیے، کئی اور موقعوں پر جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، لوگوں نے تعاون کیا ہے، زکوٰۃ لینے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور جہاں جہاں خرچ کرنا تھا پھر وہاں وہاں تعلیم بھی دی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو کوئی جو لینے والے ہیں، جو مستحق تک پہنچانے والے ہیں، جو اس قسم کے کام کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ سے ہوتے ہیں اللہ کی دین کے لیے، سربلندی کے لیے، جہاد کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، تبلیغ کا معاملہ ہے، تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ یہ تو زکوٰۃ خیرات کھانے والے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لیتے تھے۔ اللہ ہمارے احوال پر رحم فرما دے، اللہ ہم پر اپنا خاص فضل فرما دے۔ بارش کا موسم بھی ہے، دعاؤں کا وقت بھی ہو جاتا ہے، ہم تو نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ جلد، تو اس کے بعد اگر بارش ہو تو اللہ سے خیر و برکت اور عافیت مانگے، اللہ اس بارش میں ہمیں خیر عطا فرما دے، خیر والی بارش ہو، اللہ اس بارش کے شر سے اور فتنوں سے، فساد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، وہاں کے احوال بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، بڑی دردناک المناک صورتحال ہے، اللہ وہاں کے بچوں پر اپنا رحم و کرم فرما دے، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرما دے۔ یہ بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، اس دن دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور بارش کا بھی موسم ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس وقت کو اللہ سے مانگنے میں صرف کیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔